أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 102۔ مسلمان اس آیت کی تشریح اور تفسیر کو بڑے غور سے سن لے۔ قرآن کریم میں یہ وہ آیت ہے جس طرح کے بعض دیگر آیات مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کو زبردستی غلط بیانی کر کے اس میں اور قوم اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی طرح اس آیت کو بھی غلط معنی اور غلط تفسیر پہنائی گئی ہے۔ اس آیت کو ایک بنیاد بنا کر لوگ جادو اور سحر اور تعویذات اور دیگر ٹونے وغیرہ کو جائز بھی سمجھتے ہیں اور مؤثر بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں جس سے یا جادو کی کوئی ایسی بات ہو کہ اس میں کوئی اثر ہے، یا جادو کوئی علم ہے، یا تعویذات کے اندر کچھ اثر ہے، یا دنیا میں کہیں اس پر کوئی کام ہوا بھی ہے۔ صرف آپ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کی صحیح تفسیر سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورۃ بقرہ کے اس سے پہلے ایک آیت نمبر 101 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا، رسول آیا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتا تھا ان کتابوں کی جو کتابیں ان کے پاس ہوتی تھی، تورات، انجیل، زبور، محمد مصطفیٰ انہی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا، اور قرآن بھی انہی کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، مگر ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کریم کو توجہ نہیں کی اور نہ ہی ان کو مان لیا، بلکہ کتاب اللہ کو پیچھے دھکیل دیا اور دیگر کتابوں پر ایمان لے آئے۔ جی فلان کتاب نے یہ لکھا ہے، فلان کتاب نے یہ لکھا ہے۔ آپ لوگ مناظروں کے اندر دیکھتے رہے ہیں کہ ایک مولوی ایک مسئلے پر 20 کتابیں پیش کرتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے، آپ اس مسئلے کو اللہ کی کتاب سے ثابت کریں۔ اللہ کی کتاب کے اندر اگر تمہارا مسئلہ اور تمہارے مسئلے کی دلیل نہیں ہے تو دیگر کتابوں سے ہمیں گمراہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح گمراہ ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اللہ کی کتاب کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔
اچھا، جب کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر زندگی کیسے گزارتے تھے اور خود کو مسلمان کیسے کہلانے لگے اور خود کو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے پیروکار کیسے کہتے تھے؟ ایک آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کو عیسائی کہے، یہودی کہے، مسلمان کہے، اہل کتاب کہے۔ وہ زندگی کی گزارنے میں جس کام کو وہ جائز سمجھ رہا ہے اور اس کو وہ اللہ کا طریقہ اور ابراہیم کا طریقہ کہہ لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میری کتاب کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو جو شیاطین سے یہاں مراد، دیکھو وہ شیطان نہیں ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں شیاطین سے مراد ہر وہ شریر ہے، خواہ وہ ابلیس ہو، خواہ انسانوں کے اندر وہ علماء اور وہ مولوی ہوں اور وہ تعویذ لکھنے والے ہوں اور وہ شف کرنے والے ہوں، کوئی بھی انسان جو اللہ کی کتاب سے مخالف چلتا ہے تو قرآن نے اس کو شیطان کہا ہے اور اس کو جن بھی کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے شیاطین کی کتابوں اور شیاطین کے بنائے گئے علوم اور شیاطین کے من گڑت قصوں اور کہانیوں کو ساتھ لیا۔ واتبعوا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر واتبعوا، وہ لوگ تابع ہو گئے، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین پڑھتے تھے یا شیاطین اس کی تابعداری کرتے تھے۔ تتلو کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا یہ تلاوت سے نکلا ہے، تلاوت کا معنی ہے تتلو الشیاطین، جو شیاطین لوگ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سیکھتے اور سکھاتے تھے، یا یہ تلون سے نکلا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ما وہ چیز تتلو شیاطین جس کی شیطان اتباع کرتا تھا، شیاطین جس چیز کو فالو کرتے تھے، یہ لوگ بھی شیاطین کے اس علم کے پیچھے چلنے لگے، اور وہ شیاطین ان علوم کو ترویج کب دیا کرتے تھے؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں۔ قصہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ تھے تو اس وقت ان کے زمانے میں کچھ خبیث پیدا ہو گئے، شریر لوگ پیدا ہو گئے، شیطان کے بچے قرآن کریم اور آسمانی کتاب کو چھوڑ کر دیگر علوم کے پیچھے لگ گئے اور عورتوں کو ورغلانے لگے، تعویذات دینے لگے، چف کرنے لگے، کہا کہ یہ ہمارے ساتھ علم ہے، اور تھا وہ دھوکہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، تو اسلامی ملک کے اندر تو لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہ آج کل جو ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارا ملک اسلامی نہیں، ہمارا نظام اسلامی نہیں۔ اگر ہمارا نظام اسلامی ہوتا تو ان لوگوں کو سولی پہ چڑھایا گیا ہوتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سب کو گرفتار کر کے ان سے وہ ساری کتابیں، ان کے جو جتنے من گڑت چیزیں تھیں جس پر وہ لوگوں کو ورغلاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، وہ سارے کاغذات اور پرچیاں اور کتابیں ان سے لے کر اپنے تخت کے نیچے انہوں نے دفن کر دیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ لیکن زندگی گزرنے لگی، سلیمان علیہ السلام کو تو موت آنی تھی۔ ایک دن وہ تشریف لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کتابیں جب لوگوں نے وہاں تخت کو کوچ کوریت کر کے وہاں سے نکال لی، یہ پراپیگنڈا شروع کیا کہ بھائی دیکھو سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں پہ اڑتا تھا، سلیمان علیہ السلام کو جو بولیاں سب چیزوں کی سمجھ آتی تھی، سلیمان علیہ السلام جو جنات اور انسانوں پر یکسر حکومت کرتا تھا، ارے اس کے پاس تو یہ علم تھا، دیکھو یہ کتابیں اس کی
تخت کے نیچے ہیں، وہ تو بہت بڑا ساحر تھا، سلیمان علیہ السلام تو بہت بڑا جادوگر تھا۔ تو ان لوگوں نے اس علم کو مزید عزت بخشی، اور جاہل لوگ تو ویسی بھی ان باتوں کو سن کر کے آنکھی بھی پھاڑ لیتے ہیں، اچھا اچھا سلیمان علیہ السلام، اچھا اس لیے اس کا تخت ہوا پہ جاتا تھا کہ اس کے پاس جادو تھا۔ تو لوگوں نے اس علم کا پیچھا کیا اور اس علم کو ترویج دی، مزید لوگ اس پر بہک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا، وہ لوگ تابع ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر اتباع انہوں نے شروع کی، ما اس علم کی، ان تعویذ اور گنڈوں کی، تتلو الشیاطین، جو جس کی تلاوت کرتے تھے، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے دور میں، یا واتبعوا، یہ تابع ہو گئے، ما اس علم اور ان تعویذ گنڈوں کی، تتلو الشیاطین، جس کی اتباع کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے دور میں، سارے لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے۔ اب اللہ تعالی نے اس پر رد شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے تعویذ گنڈے کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو کو ماننا کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، معلوم ہوتا ہے جادو کو ماننا اور اس میں اثر ماننا بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور یہ جادو کو ماننا، یہ تعویذات دینا، اس میں اثر ماننا، اس کو علم سمجھنا، یہ تو کفر ہے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا، خواہ انسانوں سے ہو، خواہ جنوں میں سے ہو، خواہ ابلیس ہو، خواہ مولوی ہو، خواہ ابلیس ہو، خواہ تعویذ لکھنے والا ہو، خواہ ابلیس ہو، خواہ جادو تسلیم کرنے والا ہو اور اس میں اثر ماننے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو شیاطین میں جمع کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ تعویذ گنڈے مانتے تھے، دیتے تھے، اور ان میں اثر مانتے تھے، جادو کو علم سمجھتے تھے، جادو کے اندر اثر مانتے تھے۔ تو یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا، نہ کوئی مسلمان کرے گا، نہ مانے گا۔ اس کو ماننے والا، اس میں اثر ماننے والا وہ ہوگا شیطان، کافر۔ اچھا، تو شیطان اور شیاطین کو اللہ تعالی نے کافر کیوں کہا؟ یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، فراڈ۔ یہ سحر علم نہیں ہے، سحر کا معنی جس نے بھی جادو کیا ہے اسی نے دھوکہ کیا ہے۔ سحر کا معنی جادو ہے ہی نہیں، جادو کوئی علم ہے ہی نہیں، سحر کہا جاتا ہے فراڈ اور دھوکے کو۔ امام راغب سے لے کر لسان العرب تک آپ جتنی بھی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں یہی لکھا ہوگا سحر سحرت الصبیہ اے خدعتہ، کہ میں نے بچے کے ساتھ سحر کیا، یعنی میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعلمون الناس، سکھاتے تھے یہ شیاطین لوگوں کو السحر، فراڈ کے طریقے، یہ شبدبازی کی طریقے، یہ لوگوں کو دھوکہ کرنے کے طریقے۔ دیکھو میں جو ہے نا، دیکھو میری انگلی، دیکھو کیسی ہوتی ہے، دیکھو۔ تو پھر یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، ہو یار یہ انگلی کہاں گئی یار، تو انگلی کہاں گئی، انگلی کی تو آپ نے ایسا کیا ہے نا۔ ان طریقوں کو سکھا کر لوگوں کو ورغلانا اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ یار اس نے عجیب کام کیا،
یار یہاں اس نے وہ فلان چیز کو لوہے کو اس منہ میں ڈالا، یار یہاں سے نکالا، اور وہ ہوتا ہے شعبدہ بازی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعلمون الناس، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو السحر، فراڈ کے طریقے، وہ دھوکہ سکھاتے تھے اور یہ جھوٹی باتیں سکھاتے تھے۔ اب بات آ گئی کہ بھئی یہ کیسے تم کہتے ہو، یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اوپر نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین، نہیں نازل کیا گیا ملائکہ کے اوپر، نہیں نازل کیا گیا ملکوں کے اوپر۔ اب یہ ملک کون ہے؟ صحیح تفسیر، یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہماری تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، امام طبری نے احادیث نقل کی ہیں، جی امام ابن کثیر نے احادیث نقل کی ہیں۔ تو یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی روایات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو 1400 سال میں اب تک یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا کہ ملکین سے ملائکہ مراد ہے یا شیطان مراد ہے؟ یہ فیصلہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا؟ کہ رسول اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ملکین سے کیا مراد ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد یہ روایات بیان کر کے ان کے ذمے لگا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک 1400 سال کتابیں تفسیریں لکھ کے گئے لوگ، مگر اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ ملکین سے مراد کیا ہے، شیطان ہے، وہاں کے دو بڑے وڈیرے بدماش ہیں، یا اس سے یہ ہاروت و ماروت واقعی کوئی ملائکہ تھے، آسمان سے اترے ہوئے تھے۔ اب تک یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تفاسیر کی کتابوں میں جتنی روایات لکھی گئی ہیں اکثریت رسول اللہ کے ذمے لگا کر جھوٹ اور من گڑت لوگوں نے بنایا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ایک بات ہوتی کہ بھئی ملکین سے فلان مراد ہے، بس کوئی دوسری تفسیر نہ ہوتی۔ اب بات رہی اس کی کہ وما انزل، یہ ما موصولہ ہے یا ما نافیہ ہے؟ اب امت کے لوگ جس چیز کے اندر ذرا مرچ مسالہ ہو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اگر اس کو ہم مائے موصولہ مراد لے لیں تو مرچ مسالہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اور دیکھو جادو اور سحر کا علم جو ہے نا وہ اوپر سے نازل ہوا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کیسے گندے علوم اور فراڈ اور دھوکے کو العیاذ باللہ اتارتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے وما انزل ما نافیہ ہے، موصولہ نہیں۔ ما کا معنی ہے نہیں نازل کیا گیا، کوئی ایسا علم آسمان سے نہیں اترا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کس نے لکھا؟ تو سنتے جاؤ۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ جو تمہارا مفسر ہے اور تم اس کو تقریباً الہ سمجھتے ہو، اس لیے کہ اس قرطبی نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کیا کہ قصے میں گرفتار کیا گیا تو اس کے چہرے پر کالے رنگ کو لگا کر اور اس کو گدھے پر سوار کر کے پورے گلے اور کوچوں میں اس کو پہرایا گیا۔ تمہارے اس مفسر نے لکھا ہے لیکن کسی نے اب تک اس کو غلط نہیں کہا کہ تم نے نبی کی بھی عزتی کی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے جلد 2 صفحہ نمبر 35 کے اندر کی یہ ما نافیہ ہے۔ ابن کثیر جلد 1 380 نے لکھا ہے عن ابن عباس اے لم ینزل اللہ السحر، کہ ابن عباس نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ کوئی سحر نازل نہیں ہوا۔ بحر المحیط جلد 1 صفحہ 473 میں لکھا ہے کہ یہ ما نافیہ ہے۔ امام ماوردی النکت والعیون جلد 1 صفحہ 165 میں لکھا ہے یہ ما نافیہ ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ نمبر 629 میں لکھا ہے کہ ما نافیہ ہے۔ امام علوسی روح المعانی جلد 1 466، امام ابن ابی حاتم جلد 1 302، بدیع الدین راشدی نے بدیع التفاسیر جلد 3 صفحہ 70 جلد 3 صفحہ 85 تک تقریباً 20 وجوہات نقل کی ہیں کہ اگر ما کو موصولہ لیا جائے تو یہ 20 اعتراضات وارد ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں، لہٰذا یہ ما نافیہ ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن جلد 1 207،
تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 107، قاموس القرآن صفحہ نمبر 649، شبیر احمد اظہر نے مفتاح القرآن جلد 1 صفحہ 282 اور 278، تفسیر قاسمینی جلد 1 صفحہ 405، ادارہ معارف اسلامیہ پنجاب انسائکلوپیڈیا جلد 8 صفحہ نمبر 23، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی قصص القرآن جلد 2 صفحہ 164، اور اسی طرح ابو العباس احمد بن عماد الہدوی، اس کی کتاب ہے التحصیل جلد 1 صفحہ نمبر 309، اور اسی طرح میری کتاب ہے قال البخاری انہزم النبی من اللبید الیہودی، یا کیا نبی کو جادوگر نے شکست دی، اس کے صفحہ نمبر 59 سے لے کر 75 تک میں نے تقریباً پوری تحقیق اس پر کی ہے اور بہت سارے عبارات نقل کی ہیں کہ اس سے ما نافیہ مراد ہے، اور دنیا کی کتابوں نے لکھا ہے۔ اللہ کے دین پر بہت سارے تانے کھانے والے ایک عالم گزرے ہیں، تجلی خان، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جادو کی شرعی حیثیت، اس نے صفحہ نمبر 22 سے لے کر 25 تک اس پر بہت سارے حوالے نقل کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ تقریباً 15-20 حوالے جو میں نے دیے یہ کافی ہیں کہ اللہ نے وما انزل علی الملکین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی علم ایسا نازل نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ایسا علم ہے۔ اب ملکین سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2 بدماش اور گندے ذہنیت کے لوگ تھے، وہ ہاروت و ماروت، جس طرح کہ یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے طالوت اور جالوت کے نام عبرانی زبان کے نام ہیں، اسی طرح ہاروت اور ماروت بھی یہ زمینی نام ہیں، یہ آسمان سے اترے ہوئے ملائکہ نہیں تھے۔ ملکین اللہ نے اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنی شکلیں، اپنی پوزیشن ایسی بنائی تھی جیسا کہ یہ ملائکہ ہے۔ جو مولوی عورتوں کو تعویذات دیتے ہیں اور شف شف کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ علوم سکھاتے ہیں، اور جو لوگ گنڈے اور تعویذ کا کام کرتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت رہتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، اوپر رومال ڈالا ہوا ہوتا ہے، بڑا جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، امسا ہاتھ میں ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، خود کو زمین میں ایک ایسا تأثر لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو فرشتہ آدمی ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، سارا دن جی نوافل پڑھتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو اس لیے ملائکہ کہا کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ اتنے پوتر تھے، لوگوں کے ذہن میں وہ اتنے پاک تھے کہ لوگ ان کو ملائکہ اور فرشتہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور نہیں نازل کیا گیا ان ملائکہ جیسے لوگوں پر ببابل، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ یہ عبرانی زبان کے جو بدماش تھے بابل کے شہر میں، جنہوں نے ملائکہ کا لباس اڑا ہوا تھا، ان پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، کوئی ایسا علم نازل نہیں ہوا، نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا علم ہے۔ یہ صرف اور صرف فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور شیطانی باتیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرشتہ صفت جو لوگ اس کو سمجھتے تھے، پاک پوتر جن کو سمجھتے تھے، اب ان کا قصہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے گندے تھے، جب لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے، پوزیشن اور فیشن تو ان لوگوں نے ویسی بھی ملائکہ بنایا ہوا تھا، گویا کہ وہ ملائکہ ہے، بڑے پاک ہیں، سارا دن ذکر و اذکار کرتے تھے، صاف کپڑے پہنتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ اذکار کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے تو وہ ان سے پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا یہ خیال نہ ہو کہ ہم کوئی ایسے ویسے لوگ ہیں، ہمارے علم کے اوپر تم لوگ شک نہ کرنا، ہم تو آزمائے گئے ہیں،
ہم نے فلان جگہ وہ فلان آدمی جو ہے نا ان کا کام تھا وہ ہمارے پاس آ گئے تو ہم نے ان کے لیے ایک تعویذ لکھی نا اور وہ اتنا خوش تھا وہ پھر لوگوں سے کہتا رہا کہ بھائی ہاروت و ماروت نے تو ہمارا مشکل حل کر دیا. وہ فلان علاقے سے وہ جو آدمی ہے نا فلان ان کو سیٹ نہیں مل رہی تھی اور ہم نے ان کے لیے تعویذ لکھی وہ سیٹ لے اڑا اور فلان فلان لڑکی کا عاشق تھا ہم نے اس کو تعویذ دی تو وہ لڑکی اس کو عاشق ہو گئی. تو پہلے لوگوں کو وہ اپنی تعریف کراتا تھا اور ان کو ڈراتا تھا کہ ہماری اوپر شک مت کرنا کافر ہو جاؤ گے ہم تو بڑے پاک پوتر ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی وہ یہ علم یہ گندگی یہ فراڈ یہ سحر جس کو تم علم سمجھتے ہو یہ تعویذات یہ گنڈے جب وہ سکھاتے تھے تو نہیں سکھاتے تھے حتی اس وقت تک یقولا جب ان سے کہتے انما نحن فتنۃ اے مفتونون ہم تو آزمائے گئے ہیں انما نحن فتنۃ جس طرح کہ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بڑے کام کی شے ہیں بھائی ہم تو فتنہ ہیں چھوڑو یار میں تو کمال کا آدمی ہوں تو وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ ہم تو آزمائے گئے ہیں فلا تکفر ہماری اوپر شک کر کے کفر مت کرنا یہ نہ سوچو کہ ہم کہیں جھوٹے ہیں یہ خیال مت کرنا کہ ہمارا علم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا تعویذات کی بھی عزتی نہیں کرنا خبردار یہ تو دیکھو اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں تعویذ کو کیسے نہیں مانتے ہو یہ تو دیکھو بڑے بڑے بزرگوں نے یہ تو سلیمان علیہ السلام یہ کام کرتا تھا نقش سلیمانی فلا تکفر تو لوگوں کو ڈراتا تھا کہ انما نحن فتنۃ ہم تو آزمائے گئے ہیں فلا تکفر ہماری اوپر شک کر کے ہمارے علم سے انکار کر کے کہیں کفر نہ کرنا. اچھا تم اتنے بڑے آدمی ہو اللہ اکبر اچھا فلان کو بھی آپ نے کام کیا تھا اچھا فلان کو بھی آپ نے دم کیا تھا اچھا وہ فلان نے جو شادی کی ہے آپ نے تعویذ دی تھی ہاں نا جی ہم نے دی تھی. تو اب آگے اللہ تعالیٰ پہلی آیت کے اندر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ اس کے اندر سکھانے والے تعویذ گنڈا دینے والوں کی خباثت کو اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اتنے بڑے خبیث تھے کہ لوگوں کو یوں ترغیب دیتے تھے کہ بھئی دیکھو ہمارے اوپر تو لوگوں نے بہت سارے امتحان کیے ہیں ہم تو کمال کے لوگ ہیں. تو پہلے ٹکڑے کے اندر استادوں اور گندے مولویوں اور ان گندے علم سکھانے والے یہ گندگی فراڈ سکھانے والوں کی خباثت دکھائی گئی. اب فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ اس ٹکڑے کے اندر جو آیا ہوا ہے بے وقوف کا بچہ جو دور سے سفر کر کے اس تعویذ گر کے پاس جو آیا ہوا ہے اب ان کی خباثت ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ان کے جو مولوی تھے شیطان تھے وہ تو اتنے خبیث تھے کہ خود کو آزمائے گئے کہتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری اوپر شک کر کے خود کو کافر مت کرنا. اور یہاں اب دوسروں کی خباثت ذکر کرتا ہے کہ یہ اتنے بے وقوف ہوتے تھے جو آئے ہوئے ہوتے تھے جو قوم والے امی لوگ ہوتے تھے جو تعویذ گنڈا لینے آتے تھے جو دم کرانے آتے تھے جو عشق اور فلانا فلانا کی تعویذات لینے آتے تھے ان کی اندرون میں کیا گندگی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے گندا مزاج تھے کہ جب وہ یہ ان سے سنتے کہ ہم تو آزمائے گئے ہیں ہم لکھتے ہیں تو فوراً کام ہو جاتا ہے ہم جب شف کرتے ہیں تو فوراً کام ہو جاتا ہے. اب اس کے دل میں سب سے پہلی لالچ جو آتی تھی کہ اچھا میرے کو تو فلان چیز دینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے گندا ضمیر تھے
کہ یہ جب سیکھنا چاہتے تھے تو سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی مجھے ایسی چیز سکھاؤ نا جس سے میاں بیوی کی درمیان جدائی آ جائے. مجھے ایسی چیز سکھانا جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی آ جائے. اب ہمارے مولوی اس آیت کے اس ٹکڑے کے پیچھے لگ گئے، اس لیے کہ جو بھوکا ہوتا ہے نا اس کو اگر تم کہو گے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 4 روٹیاں. وہ تو بھوکا ہے، اس کا تو پیٹ جو ہے نا وہ چیخ رہا ہے. تو ان لوگوں کو یہودیت اور نصرانیت اور کفر اور یہ سحر اور یہ جادو اور یہ فراڈ، ان لوگوں نے ان کو کھوکھلا کیا ہوا ہے. تو یہ یہاں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. دیکھو ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا تھا. ارے اللہ نے کب ایسا فرمایا ہے کہ ان کے پاس یہ علم تھا؟ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے، اور مسلمانوں ان گندا صفت مولیوں سے بچ جائیے اور قرآن کی غلط تفسیر کرنے سے خود کو بچائیو. اس کی میں دوسری مثال دیتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں حکیم بنوں اور میں لوگوں سے کہوں کہ بھائی میں حکیم ہوں، میرا دادا اور پردادا بھی حکیم تھا، لہذا میرے پاس سب کچھ کی دوائیں ہیں، جو چاہو میرے پاس ہے. اب میں نے بورڈ لگایا یا میں نے دعویٰ کیا جھوٹا کہ بھائی میں حکیم اور طبیب ہوں، میرے دادا اور پردادا بھی حکیم اور طبیب تھے اور میرے پاس سب کچھ کی دوا ہے، وہی تم مانگو اور میں دوں. اب یہ میں نے یہ جھوٹ جو بولا اور میں نے جو دعویٰ کیا کہ میرے پاس سب کچھ کی دوائیں ہیں، اب آنے والے کے ذہن میں اگر آنے والا شریف بندہ ہوگا، انسان صفت بندہ ہوگا، تو وہ آئے گا اور مجھے کہے گا کہ وہی مفتی صاحب سر درد کی دوا دو، مجھے تو سر میں درد ہے. دوسرا جو انسان کا بچہ ہوگا جس کی ذہنیت کے اندر گندگی نہیں ہوگی، وہ آ کر کے مجھے کہے گا کہ بھائی جان مفتی صاحب کئی زمانوں سے میرے پیر میں درد ہے اور مجھے اس کی دوا دو، میرے پیٹ میں خرابی ہے اس کی دوا دو. یہ کون سا آدمی ہے جس کا اندرون صاف ہے، لیکن میرے دعوے کرنے کے بعد جس کا اندرون گندا ہے وہ ادھر ادھر دیکھ کر کے میرے پاس آئے گا، مفتی صاحب مجھے ایسی دوا دو نا کہ بس میں پوری رات لگا رہا ہوں، مجھے ایسی دوا دو نا جس میں پوری رات لگا رہا ہوں. اور بالکل اب یہ اس کے ذہن میں گندگی ہے. اب یہ دوا میرے پاس یا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی گندگی تو ظاہر ہو گئی کہ وہ ایسی دوا مانگ رہا ہے کہ یا تو یہ میرا آلہ جو ہے نا بے ادبی معاف، یہ میرا آلہ لمبا ہو جائے، موٹا ہو جائے، فلانا ہو جائے. اب میں نے کب اس کو وہ دوائی دی ہے کہ اس سے آلے بڑھے؟ لیکن اس کی گندگی تو معلوم ہو گئی کہ یہ گندا انسان ہے جو پورے جسم کے اندر اتنی ساری بیماریوں کے بیچ میں اس کو یہ سوجھ گئی بات کہ بھئی مجھے ایسی دوا دو کہ میرا آلہ ایسا ہو جائے، میرا لمبا ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، بڑا ہو جائے. اب اس کی گندگی تو معلوم ہو گئی نا. اب اللہ ان کی گندگی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آنے والے اتنے گندے سوچ والے ہوتے تھے کہ وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی ہمیں وہ چیز سکھاؤ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہوتا تھا، نہیں، یا وہ دیتے تھے، نہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں سے سیکھتے تھے ما ان باتوں اور ان فرادوں کو اور ان چیزوں کو اور ان کلمات کو یفرقون بہ جس کے ذریعے وہ جدائی ڈال سکیں بین المرء و زوجہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں. وہ یہ چیز مانگتے تھے. تو وہ مولوی لوگ بھی ان کو کچھ ادھر ادھر کی چغل خوریاں سکھاتے تھے کہ تم ایسا کرو، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان
تم چاہتے ہو کہ جدائی واقع ہو جائے تو فلان کی بیوی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ان کے فلان دوست کے سامنے اس کی بیوی کی غیبت کرو، وہ اس کو بتا دے گا اور اپنی بیوی پر اس کو شک پیدا ہو جائے گا، اور فلان کی بیوی سے یہ کہو، وہ اس کے سامنے اس کے شوہر کی برائی بیان کرے تو اس کا اپنے شوہر کے اوپر بدگمانی پیدا ہو جائے گی، تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان خود بخود جدائی آ جائے گی۔ یہ چغل خوری وہ سکھاتے بھی تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور وہ نہیں تھے نقصان دینے والے ان کرتوتوں کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ وہ جو سکھاتے تھے چغل خوری کہ تم اس کے سامنے بیوی کی غیبت کرو، اس کے شوہر کے سامنے، اور بیوی کے سامنے کسی عورت کو بیچ کر کے اس کے شوہر کی برائی بیان کرو کہ بھئی وہ تو فلان لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے گی، بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور وہ نہیں تھے نقصان پہنچانے والے ان کی چغل خوریوں کی وجہ سے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما وہ کلمات، یضرہم جو ان کو خود نقصان دیتے تھے، ولا ینفعہم ان کو نفع نہیں دیتے تھے۔ اب بلا کہتا ہے کہ دیکھو یضرہم نقصان دے، تم تو کہتے ہو کہ جادو میں نقصان نہیں ہے، رے سنو تفسیر سیکھ لو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ وہ سیکھتے تھے، ما وہ چیز، یضرہم جو ان کو نقصان دیتے تھے۔ وہ فراڈ اور چغل خوری جو سکھاتے تھے، تو یہ چغل خوری اور فراڈ کو سیکھ کر کے کافر ہو جاتے تھے تو ان کو نقصان ہو جاتا تھا۔ یہ اور قسم کا نقصان ہے، اس علم کی وجہ سے نقصان کسی کو نہیں پہنچتا تھا، اس علم کی سیکھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ کفر کے دائرہ میں داخل ہو کر کے اسلام کے دائرہ سے نکلتا تھا، تو اللہ نے فرمایا تو ان کو نقصان پہنچتا ہے، فائدہ تو نہیں پہنچتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، ما ان باتوں اور ان کلمات کو، یضرہم جو ان کو نقصان دیتے تھے، ولا ینفعہم نفع نہیں دیتے تھے، یعنی تعویذ کو لے کر اس کلمات پر عمل کر کے یہ کافر ہو جاتا تھا، اور ان چیزوں سے آدمی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ تعویذ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے اس کو بنایا ہوا، یہ کفر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق یہ لوگ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس نے بھی لیا، ما وہ علم، نہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ انہوں نے جو کچھ لیا، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ نہیں ہے ان کو آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو خوب پتا تھا کہ اگر ہم ان تعویذ اور گنڈوں اور یہ ساحر اور یہ جادوگر اور یہ شف کو ہم سیکھتے ہیں یا مانتے ہیں، تو جو آدمی یہ چیزیں لے کر کے ایمان کو بیچتا ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ دنیا سے کافر جائے گا اور جہنم اس کے لیے سلگایا جائے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق وہ لوگ جانتے ہیں، لمن اشتراہ کہ جس نے بھی ان باتوں کو، ان تعویذوں کو، ان دم اور ان تعویذ گنڈوں کو لیا، ما لہو فی الآخرۃ تو نہیں ہے ان کا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا اور بہت بری ہے وہ چیز، شروا بہ انفسہم جنہوں نے جس چیز پر خود کو بیچ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تعویذ اور گنڈوں کو مان کر، دموں کو اور مولویوں کو مان کر انہوں نے خود کو بیچا، یہ بہت بری چیز ہے، انہوں نے بہت گندا عقیدہ خرید لیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور بہت بری ہے وہ چیز جس پر ان لوگوں نے بیچا، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون اگر یہ لوگ جانتے،
آخری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر یہ لوگ آمنو ایمان لے آتے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تعویذ گنڈے کو مان لیا، سحر اور جادو پر ان لوگوں کا ایمان ہو گیا کہ بھئی یہ جادو کے اندر اثر ہے، سحر کے اندر اثر ہے، تعویذ سے تو کام بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اس کفر کو چھوڑ کر آمنو اللہ اور قرآن پر ایمان لاتے، واتقوا اور ان شرک اور تعویذات اور فراڈ اور دھوکے اور تعویذ گنڈوں سے خود کو بچا لیتے، واتقوا اگر خود کو ان تعویذات اور سحروں اور دموں سے بچا لیتے، لمثوبۃ تو ان کا بدلہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہت بہتر تھا۔ اگر یہ لوگ ان تعویذ گنڈوں اور سحر جادو کے بدلے میں اللہ پر ایمان لے آتے اور ان چیزوں سے خود کو بچا لیتے تو اللہ کی طرف سے ان کا جو اجر تھا وہ بڑا بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون افسوس کہ یہ لوگ جانتے۔ بس لفظی ترجمہ سن لیجیے، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ واتبعوا اور قرآن اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر واتبعوا تابع ہو گئے یہ لوگ ما اس چیز کی تتلو الشیاطین جس کو شیاطین تلاوت کرتے تھے پڑھتے تھے، یا ما اس چیز کی تتلو الشیاطین جس کی شیاطین اتباع کرتے تھے، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے دور میں، وما کفر سلیمان حالانکہ یہ تو کفر ہے تعویذ گنڈا، وما کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ کون سا کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر جو سکھاتے تھے لوگوں کو فراڈ اور یہ تعویذ گنڈے، یہ تو اوپر سے نازل ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وما انزل علی الملکین اور نہیں نازل کی گئی ان خود کو فرشتہ بنانے والوں پر، وما انزل اور نہیں نازل کیا گیا علی الملکین ان دو بدماشوں پر جنہوں نے خود کو ملائکہ بنایا ہوا تھا، بے بابلا بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت جو بدماش ہاروت اور ماروت تھے ان پر کوئی چیز نازل نہیں ہو گئی تھی۔ وما یعلمان اور وہ گندا بھی، وہ جو گندے تھے جنہوں نے فرشتوں کی طرح اپنی شکل کو بنایا تھا، وما یعلمان اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو، یہ فراڈ یہ تعویذ گنڈے کسی کو نہیں دیتے تھے سکھاتے تھے، حتیٰ اس وقت تک یقولا جب کہہ دیتے انما نحن فتنۃ ہم تو بڑے آزمائے گئے ہیں، فلا تکفر ہماری اوپر شک کر کے خود کو کافر مت کرنا، اب دوسروں کی گندگی بتاتے ہیں۔ تو یہ گندے لوگ گندے ذہن میں آ کر کے دکان سے کیا مانگتے تھے کہ ہمارا لمبا اور پڑا اور یہ اور وہ، فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دو بے دینوں بدماشوں سے، ما وہ طریقے اور وہ فراڈ یفرقون بہ جس کے ذریعے سے جدائی واقع کر لیں بین المرء و زوجہ شوہر اور بیوی کے درمیان۔ ان کی پسند یہ تھی کہ ہمیں وہ چیز سکھاؤ کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بضارین اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے بھی ان کے سکھائے گئے علم اور کلمات کے ذریعے من احد کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ میاں بیوی کے درمیان اللہ جوڑ پیدا کرتا ہے، توڑ بھی اللہ پیدا کرے گا، کسی تعویذ گنڈے جادو سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرہم جو ان کو نقصان پہنچاتے تھے، کیونکہ سیکھ کر کے کافر ہو جاتے تھے، تعویذ لے کر کے کافر ہو جاتے تھے تو ان کو نقصان ہے، وَلَا يَنفعُهُمْ اور ان کو نفع نہیں پہنچاتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یہ لوگ جانتے ہیں لمن اشتراہ
کہ وہ چیز جو جنہوں نے لیا، کہ وہ چیز جنہوں نے لیا، ما لہ فی الآخرہ، تو نہیں ہے ان کو آخرت کے اندر من خلاق کوئی حصہ. جس نے بھی یہ چیز لی، یہ علم، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق یہ لوگ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے بھی یہ علم، یہ جادو، یہ تعویذ، یہ گنڈوں کا کام جس نے مان لیا، خرید لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے اس کا آخرت کے اندر من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا، اور بہت بری ہے وہ چیز، یعنی تعویذ، گنڈے اور سحر، شروا بہ انفسہم، جنہوں نے خود کو جس چیز پر بیچ دیا، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے، ولو انہم، اگر ان لوگوں نے، آمنوا، اللہ اور قرآن پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور ان تعویذ، گنڈوں اور سحر جادوں سے بچ جاتے، لمثوبۃ، تو ان کا بدلہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیرن، بہت بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانتے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین مسلمانوں کو قرآن اور سنت کا صحیح علم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ لوگ قرآن کی طرف توجہ کریں اور غلط تفاسیر اور انبیاء کرام کو اور صحابہ کرام کو بدنام کرنے والی تفاسیروں سے لوگ توبہ کریں اور صحیح قرآن کریم کے پیچھے چلیں. اللہ کرے کہ ہمارے پوری خطہ زمین پر جتنے مسلمان ہیں وہ سب قرآن ماننے والے بن جائیں اور دیگر کتابوں سے توبہ کریں اور متحد ہو جائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.